السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان اللہ پاک کی رحمتوں کا موسم بہار ہے۔ رمضان شریف کی آمد تھی۔ اللہ پاک کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر خطبہ دیا اور فرمایا، وہ کون آ رہا ہے؟ تم کس کے سامنے جا رہے ہو؟ پھر آپ نے دوبارہ فرمایا، وہ کون آ رہا ہے؟ تم کس کے سامنے جا رہے ہو؟ تیسری بار پھر یہی الفاظ دہرائے، وہ کون آ رہا ہے؟ تم کس کے سامنے جا رہے ہو؟ تو سناٹا چھا گیا۔ صحابہ کرام میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا کہ حضور، کوئی نیا حکم آیا ہے یا نئی خبر آئی ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ فرمایا کوئی دشمن حملہ کرنے لگا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا کہ پھر کون آ رہا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو تمنا کریں پورا سال ہی رمضان ہو۔ رمضان اللہ پاک کی رحمتوں کا موسم بہار ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کا فرمان ہے، ایام معدودات، چند دن گنتی کے، پہلے 10 دن رحمت کے ختم ہو گئے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے جس کی آمد ہے۔ ناظرین یاد رکھیے گا، مغفرت کا مادہ غین فا را، غفرا سے نکلا ہے۔ آئمہ نے لکھا ہے کہ غفرا کا معنی کسی چیز کو اس طرح ڈھانپ لینا ہے کہ اس کے وسط کا کوئی بھی حصہ ظاہر نہ ہو۔ مثلاً کسی چیز کو یوں لپیٹنا کہ اس کے اندر کی شکل یا حیت ظاہر نہ ہو، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے کہ اللہ عز و جل کے حضور جب بندہ رجوع کرتا ہے اور ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اس کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت اس بندے کو اس طرح ڈھانپ لیتی ہے کہ اس بندے کی گندگی اور پلیدی ظاہر نہیں ہوتی۔ کہ مغفرت اور استغفار، جو استغفار ہے وہ اعظم الوظائف میں سے ہے۔ کلمہ طیبہ کے بعد سب سے بڑا وظیفہ استغفار ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 بار استغفار کیا کرتے تھے، اور انبیاء کرام نبوت سے پہلے اور بعد میں بھی عمدن یعنی جان بوجھ کر ہر قسم کے صغیرہ و کبیرہ اور ہر وہ عادات رویہ جو اخلاق اور مروت کے خلاف ہو، اس سے معصوم ہوتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں کہ انبیاء کرام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ سید عالم امام الانبیاء ہیں، آپ گناہوں سے پاکیزہ ہیں، پھر بھی آپ دن میں 70 بار استغفار کرتے ہیں۔ امام حجر عسقلانی نے جب استغفار کی تحقیق کی تو بتایا کہ استغفار تو رب کو راضی کرنے کا وظیفہ عظیم ہے۔ دیکھیں، جن کے ذمہ گناہ نہیں وہ استغفار کر رہے ہیں، فرشتوں پر گناہ نہیں ہے وہ استغفار کر رہے ہیں، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام گناہوں سے معصوم ہیں لیکن وہ بھی استغفار کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کے قریب ہونے کا اور اس کی رضا کو طلب کرنے کا سب سے بڑا اظہار استغفار ہے، کیونکہ استغفار وہ وظیفہ ہے جس میں انسان اپنے آپ کو قصوروار اور ندامت سے بھرا ہوا اور اپنے آپ کو کمتر تسلیم کر کے اس رب کی بالادستی کو بیان کرتا ہے۔ استغفار کے حوالے سے اگر ہم توبہ کو دیکھیں تو اللہ رب العزت لوگوں کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ انہوں نے توبہ قبول کرنا اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ انسان تو سب ہی خطا کار ہیں، انسان تو سب ہی گناہ گار ہیں، لیکن اچھا انسان، اچھا خطا کار وہ ہے جو اپنے گناہوں پہ توبہ کر لے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جائے، اپنے گناہوں پہ نادم ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ پاک سے توبہ کی تو آپ کی توبہ قبول کر لی گئی۔ ابلیس معلم الملائکہ ہونے کے باوجود راندے درگاہ ہوا، اس کو لعنتی قرار دیا گیا، اور قرآن پاک میں اس کو من الشیطان الرجیم، مردود قرار دیا گیا۔
اب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے میں اور ابلیس کو لعنتی قرار دینے میں پانچ چیزیں ہیں۔ اس میں پہلی 5 چیزیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کے پیچھے 5 چیزیں کون سی تھی؟ پہلی چیز ندامت۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے گناہوں پہ بے حد نادم تھے۔ دوسرا، شرمندہ بھی تھے۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی بے پناہ کی، اتنے چھما آنسو اپنی آنکھوں سے توبہ کے لیے بہائے۔ اور چوتھا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید تھی۔ اور پانچواں، جنت واپسی کی تمنا بھی تھی، اپنا مقام اور مرتبہ حاصل کرنے کی جستجو اور لگن بھی تھی۔ لیکن ابلیس میں یہ 5 باتیں نہیں تھی، نہ تو اس کے اندر ندامت تھی، نہ شرمندگی تھی، نہ توبہ تھی، اللہ کی رحمت کی بھی نا امیدی تھی، اور اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کی طلب بھی نہیں تھی۔ یہ وہ 5 چیزیں تھی جس نے ابلیس کو مردود بنا دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر ہونے کا لقب عطا فرما دیا۔ تو معزز ناظرین، عشرہ مغفرت اپنے عروج پہ ہے، آمد بھی ہے، تو عشرہ مغفرت میں خوب اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کریں، ندامت کے آنسو بہائیں، ایسے گناہ جو جان بوجھ کے کیے، جو انجانے میں کیے، ہر طرح کے گناہ صغیرہ و کبیرہ سے اللہ پاک سے معافی طلب کریں، کیونکہ اللہ پاک سے انسان اگر ایک دن میں 70 بار گناہ کر کے بھی رجوع کرتا ہے، اللہ پاک سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، مغفرت مانگتا ہے، تو اللہ پاک اس بندے کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس دوسرے عشرے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ، استغفار، مغفرت اور ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرمائے، اور دل کھول کے اللہ پاک سے ہمیں نادم اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔